بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر ہے. اس نے ہمیں بمقصد بہدف زندگی نصیب فرمائی ہے، اور ہماری زندگی کے ہدف اور مقصد میں سید الشہداء کو قرار فرمایا. ان کے نام پر زندگی گزارنا اس نے ہمیں سکھایا ہے. فرش اعظم پہ بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمایا. ہمیں ہماری اولادوں کو قیامت تک اہل بیت کے پرچم برداروں میں قرار فرمائے. ان کی زیارتوں سے، ان کی نورانیت سے ہماری قبور کو منور فرمائے. آخرت کے تمام مراحل میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے انشاءاللہ. قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے احترام میں درود بھیجیں محمد و آل محمد. محمد آل محمد وعجل. پروردگار عالم نے جب کبھی بھی کسی نبی کو ارسال فرمایا ہے، کبھی اپنی حجت کو بھیجا ہے، تو ان کو کسی معجزے کے ساتھ ارسال فرمایا. اور معجزے کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرے کہ یہ جو نبی ہیں یا امام ہیں، ان کا خدا سے ایک خاص تعلق ہے. یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم چونکہ ظاہری طور پر امامت کے دیدار سے محروم رہ گئے ہیں، اور ہم نے نبوت یا امامت میں سے کسی کا بھی ظاہری طور پہ دیدار نہیں کیا، ملاقات نہیں کی ہے، تو ہم اس مرحلے سے نہیں گزرے کہ جس میں کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرا اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق ہے اور وہ ہمارے ساتھ زندگی گزار رہا ہو. ہم اس مرحلے سے نہیں گزرے. وہ نئی دعویٰ آسان دعویٰ نہیں ہے، اور اس دعوے کا قبول کیا جانا وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. اب اس میں یہ تھا کہ معجزے سے یہ چیز کیسے ثابت ہوتی ہے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا زمین پہ ڈالتے ہیں اور وہ اژدہا بن جاتا ہے، تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا سے کوئی تعلق ہے؟ اس کا اس سے کیا تعلق بنے گا؟ تو اس کا تعلق اس طرح سے قرار دیا جاتا ہے کہ معجزہ کہتے ہیں عجز سے لیا گیا ہے. عربی زبان کے اندر جتنے بھی کلمات ہوتے ہیں ان کا کوئی روٹ ہوتا ہے، ان کا کوئی مصدر ہوتا ہے. تو معجزے کا جو لفظ ہے وہ عجز سے لیا گیا ہے. عجز اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور عجز کا مطلب ہوتا ہے ناتوان ہو جانا، اپنی بے بسی کو قبول کرنا. بے بسی، عاجزی، پھر مختلف معنی بنتے رہتے ہیں. عربی زبان میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے، اردو میں جب وہ آتا ہے تو تھوڑا بہت تبدیل ہو جاتا ہے. اس پر ہمیں اردو زبان والوں کو بہت ہوشیار رہنا ہوتا ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات اس سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جس کو میں مثال میں کہوں گا کہ جیسے مستورات کا لفظ عربی زبان میں خواتین کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ مستورات کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز۔ ہماری اردو زبان کے اندر مستورات کا لفظ استعمال ہوتا ہے خواتین کے لیے، عیناً وہی عربی کا لفظ ہے، لیکن اردو تک آتے آتے معنی تبدیل کر دیتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی ثقافت کی دخالت ہوتی ہے، مختلف ثقافتیں اپنے معنی کو اپنے الفاظ کے اندر شامل کر دیتی ہیں۔ یہ علم بہت نفیس علم ہے اس اعتبار سے کہ جس کے اندر لنگوسٹکس بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو لیکسیکوگرافی بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر ہم لغات اور ثقافتوں کے امتزاج کو دیکھتے ہیں کہ کس لغت میں کون سی ثقافت داخل ہو گئی ہے۔ تو معجزے کا مطلب ہوگا وہ چیز جو انسان کی عقل کو عاجز کر دیتی ہے۔ انسان کی عقل کو کیسے عاجز کر دیتی ہے؟ عقل کے سامنے یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے عصا پھینکی، اژدہا بنا دیا، اور وہ عصا بھی ایسا اژدہا بنتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو بھی جاتے تھے تو وہ اژدہا رہتا تھا، اور وہ اژدہا ایسا اژدہا بنتا تھا کہ وہ کچھ کاموں کو بھی انجام دے سکتا تھا۔ اب اس میں اور جادو میں بہت فرق ہے۔ اگر جادوگر سو جاتا تھا تو جو اس نے آنکھوں کے سامنے فریب دے کر اژدہا بنائے ہوتے تھے وہ ختم ہو جاتے تھے۔ پھر وہ اژدہا فزیکلی کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ صرف تصورات میں کھیل سکتا تھا۔ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے کو دیکھتے ہی اس خاطر جھک گئے کہ ہمارا جو اژدہا ہے، سانپ ہیں ہمارے، یہ تخیلاتی ہیں، اور ان کا جو سانپ ہے یہ اصلی ہے، یہ حقیقی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو کا کام نہیں ہے۔ اچھا، جادو کا کام نہیں ہے تو پھر اگلا سوال یہ ہے، یہ کیسے ثابت ہوا کہ خدا سے رابطہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا؟ پھر اس کے بعد ایک دعویٰ آتا ہے۔ دعویٰ یہ آتا ہے کہ دیکھو، یہ جو میں نے کر کے دکھایا، جو تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا، یہ جو میں نے کر کے دکھایا یہ اپنی ذاتی صلاحیت سے نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں نے ذاتی صلاحیت سے کیا ہوتا تو کہیں سے جادو سیکھا ہوتا، میں نے تو سیکھا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر میں نے اپنی صلاحیت سے کیا ہوتا تو پہلے کبھی کوشش کی ہوتی، چھوٹا سانپ بنا ہوتا، پھر مہارت بڑھتی جاتی، اژدہا بن جاتا، پھر میں سو بھی جاتا تو وہ جاگتا رہتا۔ میں نے ٹرائل ایرر ایکسرسائز اس سے نہیں سیکھا ہے۔ ایک رات پہلے میں کچھ نہیں بنا سکتا تھا، اب میں اژدہا بنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے میں نے پریکٹس سے نہیں سیکھا ہے، اور تم سب نے پریکٹس سے سیکھا ہے۔ ان چند باتوں کے ہوتے ہوئے وہ ثابت کرتے تھے کہ یہ جو میں نے کیا ہے یہ میں نے نہیں کیا ہے، یہ خدا نے کروایا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں میں نے کیا ہے تو تم سب جمع ہو جاؤ، ایسا ہی کر کے دکھا دو۔ بھئی میں ایک انسان ہوں نا، اگر میں نے انسان ہونے کے ناطے اس کام کو انجام دیا ہے تو تم سارے جمع ہو جاؤ، مل کر اس کام کو کر کے دکھاؤ۔ نہیں کر سکتے، عاجز ہو تو قبول کر لو کہ میرا خدا سے کوئی رابطہ ہے۔ یہ معجزے کی حکمت ہوا کرتی ہے۔ اب اس کے ساتھ متصل کریں کہ خداوند متعال نے جتنے بھی انبیاء کو معجزے دیے وہ کسی ٹائم فریم میں صحیح ثابت ہوتے تھے، کسی ٹائم فریم تک صحیح چلتے تھے۔ مثلا حکمت کا زمانہ آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شفا کا معجزہ دے دیا، جادوگری کا زمانہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دے دی، حضرت صالح کے زمانے میں لوگوں نے کوئی چیز مانگی تو پہاڑ سے اونٹنی لا کے دکھا دی۔ اللہ کے نبی کو جن کی شریعت نے ابد تک رہنا ہے ان کو معجزے میں کیا دیا؟ ان کو معجزے میں قرآن کریم دیا۔ قرآن کریم ان تمام معجزوں کا ایک ٹائم فریم ہے، اور کسی خاص جغرافیہ کے اندر ان کی سینس بنتی ہے۔ قرآن کریم وہ معجزہ ہے جو کسی ٹائم فریم میں نہیں آتا اور پوری بشریت کے لیے معجزے میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ کس انداز میں معجزہ ہے، چند نکات اس میں عرض کروں گا اور اپنی بحث سے گفتگو سے متصل کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل عجل فرج۔ تھوڑا سا اس معاملے میں کمی کہہ لیجئے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن کریم صرف بلاغت میں معجزہ ہے۔ اگر قرآن کریم صرف بلاغت میں معجزہ ہو
تو ممکن ہے کوئی اعتراض کر بیٹھے اور وہ کہے کہ جب مجھے عربی آتی ہی نہیں تو میں کیسے اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کروں۔ قرآن کریم نے چیلنج کیا کہ بھئی اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ معجزہ نہیں ہے، انسان کا بنایا ہوا ہے، تو ایسا بنا کے دکھاؤ۔ تو ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میں انگلش میں بنا سکتا ہوں، فرینچ میں بنا سکتا ہوں، جرمن میں بنا سکتا ہوں، عربی میں بنا ہی نہیں سکتا کیونکہ عربی میری مادری زبان نہیں ہے۔ تو کیا قرآن کریم کا دعویٰ کہ اگر تم کہتے ہو کہ انسان کا ہے تو بنا کے لاؤ صرف عربوں کے لیے ہے؟ اگر دعویٰ صرف عرب کے لیے ہے تو پھر نبوت بھی نعوذ باللہ تعالی عرب میں محدود کرنی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان کی بلاغت قرآن کریم کے معجزے کا ایک پوائنٹ تو ہے، اس میں منحصر نہیں ہے، اس میں منحصر نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کا جو اصلی معجزہ ہے وہ کیا ہے؟ اصلی معجزہ ہے حقیقت کو بیان کرنا۔ اس میں کسی زبان کی کوئی قید نہیں ہے۔ بھئی اس کتاب میں حقائق بیان ہوئے ہیں، تم جرمن میں بیان کر لو، فرینچ میں بیان کر دو۔ اچھا کیسے حقائق بیان ہوئے ہیں؟ ایسے حقائق بیان ہوئے ہیں کہ 1400 سال تو ہو گئے تمہیں سمجھتے ہوئے، اور ابھی بہت گنجائش ہے، اور 1400 سال میں کوئی چیز غلط ثابت نہیں ہوئی ہے۔ 1400 سال ہو گئے۔ قرآن کریم میں بڑی عجیب نزاکتیں ہیں، اور میں صرف ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا، اور مجھے قصص انبیاء تک آنا ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، جو ہم گفتگو میں رکھے ہوئے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ قرآن کریم کے معجزات میں سے ایک معجزہ، جیسے کہ بعض اسکالرز نے اس کو بیان کیا، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب و تب۔ قرآن کریم نے کہا کہ ابو لہب اچھا انسان نہیں ہے، لب لباب، خدا اس کے دونوں ہاتھوں کو توڑ دے، بازوؤں کو، البتہ مراد بازوؤں سے کیا ہے، ہاتھوں سے کیا ہے، یہ تفسیر میں ہمیں جانا پڑے گا۔ اچھا ابو لہب اس وقت زندہ تھا یا مر چکا تھا؟ ظاہر کہ زندہ تھا۔ قرآن کریم نے کہا ابو لہب برا آدمی ہے، اس کی بیوی بھی بری ہے، اور ان کی یہ غلط حرکتیں ہیں۔ اگر ابو لہب کو قرآن کریم کو شکست دینی تھی، نعوذ باللہ تعالی، سادہ سا کام کرتا، اسلام قبول کر لیتا۔ اگر ابو لہب اسلام قبول کر لیتا تو اس کے بعد اکڑ کے کہتا کہ قرآن نے تو کہا تھا میں جہنمی ہوں، میں تو اسلام قبول کر گیا۔ کتنا آسان پوائنٹ تھا۔ ابو لہب کو صرف ظاہر میں چند کلمے پڑھنے تھے، اور بہت ساروں کی طرح، اور کہنا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد کہتا کہ دیکھو میں نے نعوذ باللہ تعالی قرآن کریم کے ایک حصے کو نعوذ باللہ تعالی غلط ثابت کر کے دکھا دیا۔ یہ کہ یہ اسلام نہیں قبول کر پایا جبکہ زندہ تھا، اس کے ہاتھ میں تھا سب سارا معاملہ، یہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ یہ جملے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تھے۔ بندے کے ہوتے تو وہ بندے کے جملے کو غلط ثابت کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیتا۔ اور بہت سارے جملات اس طرح سے آپ کو ملیں گے جس میں جو لوگ اس کو غلط ثابت کر سکتے تھے وہ زندہ تھے، چاہتے تو غلط ثابت کرتے تھے، اتنی جنگیں لڑنے کی ضرورت ہی نہ تھی پھر، لیکن نہیں کر سکے۔ اور یہ خود اس بات پہ دلیل تھی کہ جملے انسان کی طرف سے نہیں تھے، جملے مالک کائنات کی طرف سے تھے۔ اپنے رب کے حضور قرآن کریم کے معجزے کے اعتراف کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ محمد آل محمد وعجل فرج۔ قرآن کریم کا معجزے کا ایک اور پہلو وہ واقعات کو بیان کرنا اور واقعات کو دیکھنے کا انداز ہے۔ واقعات کو دیکھنے کا انداز یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں واقعات بیان ہوئے ہیں، اور کافی مقامات پر قرآن کریم نے واقعات کو بیان کیا ہے۔ اچھا واقعہ بیان کرنا انسان کی تقریباً معاشرتی زندگی کا حصہ ہے۔ جہاں کہیں انسان جمع ہوتے ہیں معاشرے میں، وہ واقعات بیان کرتے ہیں۔ قدیم ثقافتوں میں تھا، شاید آج کی ثقافت کی ایک کمزوری یہی ہے
کہ واقعات بیان کرنے کا عمل تقریباً ختم ہو گیا ہے، تقریباً ختم ہو گیا ہے جس طرح سے پہلے تھا۔ تو انسان کی تقریباً معاشرتی زندگی کا ایک فطری پہلو ہے کہ یہ واقعات بیان کرتے ہیں، لیکن جب یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو واقعات میں کیا بیان کرتے ہیں، ان کا پرسیپشن واقعات کے بارے میں کس قسم کا ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ 1400 سال پہلے کا کوئی قصہ آج پڑھیں گے، جس کو 1400 سال پہلے کسی قصہ کہنے والے نے کہا ہوگا، آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ قصہ کہنے والا آج کے زمانے کا نہیں ہے۔ آپ قصے کو پڑھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ جس نے بھی یہ قصہ لکھا ہے آج کے زمانے کا نہیں ہے۔ ذرا سا میں ہنٹ دیتا چلوں آپ کی خدمت میں، کربلا کا واقعہ آفاقی واقعہ ہے۔ کربلا کے واقعے کو تقریباً صدی بھر پہلے میر انیس نے بیان کیا۔ آج آپ میر انیس کے مرثیے کو پڑھیے، آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ بیان آج کے زمانے کا بیان نہیں ہے۔ جو مرصع کاری اس کے اندر ہوئی بھی ہے، جو زیورات کا بیان ہے، جو سجاوٹوں کا بیان ہے، جو رشتوں کا بیان ہے، آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ آج کا بیان نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، یہ 1400 سال پہلے کا بھی بیان نہیں ہے، یہ 100 سال پہلے کی شاعری ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ میر انیس کو مورخ مت سمجھیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے، انہوں نے حب اہل بیت اطہار علیہ السلام میں جو خدمتیں انجام دی ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن کیا میر انیس مورخ ہیں؟ نہیں، مورخ نہیں ہے۔ وہ رشتوں کو، جن رشتوں کو بیان کر رہے ہیں عرب معاشرے میں وہ رشتے اس طرح نہیں ہیں۔ جن سجاوٹوں کو بیان کر رہے ہیں عرب معاشرے میں یہ سجاوٹیں نہیں ہیں، نہ 1400 سال پہلے تھیں نہ آج ہیں۔ تو کیا میر انیس کے اوپر اعتراض کیا جائے؟ نہیں ہے، اعتراض نہیں کر سکتے، وہ شاعری ہے، شاعری کا کام تخیلات کا استعمال ہوتا ہے، شاعر مورخ نہیں ہوتا۔ ہماری غلطی ہے کہ ہم میر انیس کو مورخ سمجھنے کے لگے۔ اگر میر انیس مورخ ہوتے تو تاریخ کی کتاب لکھتے، مقتل لکھتے۔ پھر وہ میر انیس نے مرثیہ لکھا ہے، مرثیہ شاعر لکھا کرتا ہے، شاعر کا کام تاریخ کو بیان کرنا نہیں ہے۔ مثلا کیا آپ میر انیس سے کہیں گے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ کربلا کا واقعہ کوفہ سے کتنے کلومیٹر ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ شاعر کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بیان کرے؟ کیا مثلا آپ نے یہ سوال کریں گے آپ میر انیس سے کہ آپ نے مثلا لشکر عمر سعد کے افراد کی بالکل صحیح تعداد کیوں نہیں لکھی؟ وہ شاعر ہیں، ان کا کام یہ نہیں ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ مورخ کا کام ہوتا ہے، ان کا کام نہیں ہوتا۔ تو وہ جو قصہ بیان کرتے ہیں وہ اپنی ثقافت میں رہ کر کربلا کو بیان کرتے ہیں۔ 100 سال کے بعد جب میں پڑھتا ہوں، میرے جیسے لوگ پڑھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں یہ آج کی زمانے کا بیان نہیں ہے۔ لیکن جب قرآن کریم کسی قصے کو بیان کرتا ہے ان تفصیلات میں جاتا ہی نہیں ہے جس کو پڑھ کے میں کہوں یہ 1400 سال پہلے کا بیان ہے، نہیں، کبھی نہیں جائے گا، ایسی کسی تفصیل میں نہیں جائے گا۔ کہیں پہ لکھا ہے کہ عزیز مصر نے کون سے کپڑے پہنے تھے؟ نہیں۔ کس سواری پہ بیٹھا تھا؟ نہیں۔ حضرت یوسف کس سواری پہ بیٹھے تھے؟ نہیں۔ ان سب ڈیٹیلز میں قرآن کریم نہیں جائے گا۔ کیوں؟ یہ ڈیٹیلز آبسولیٹ ہو سکتی ہیں۔ وہ کیا بیان کرے گا؟ وہ یہ بیان کرے گا کہ یوسف کے بھائیوں نے ان سے دشمنی کی تھی۔ ایسے جذبے کو بیان کرے گا، یہ ختم نہیں ہوتے، جذبے ختم نہیں ہوتے۔ قرآن کریم آبسلیٹ چیزوں کو بیان نہیں کرے گا۔ میں 1400 سال کے بعد بھی اس کو پڑھوں گا نا تو مجھے نہیں لگے گا کہ یہ قصہ بیان کرنے والا پرانے زمانے میں بیان کر رہا ہے، مجھے لگے گا جیسے آیتیں ابھی اتر رہی ہیں، ابھی یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک اور معجزہ ہے قرآن کریم کا۔ اور بیان کرنے میں جو نظر کی گہرائی ہے سادہ پیرائے میں، ان دونوں کو جمع کرنا قرآن کا کمال ہے۔ ایک پہلو ہے پیرائے سادہ ہو، بیان سادہ ہو۔ دوسرا پہلو ہے بیان تو سادہ ہو لیکن مطلب سادہ نہ ہو، مطلب میں گہرائی ہو۔ 1400 سال کے بعد بھی سائیکالوجی کا پی ایچ ڈی بھی پڑھے تو کہے کہ اس میں مطلب ہے، فلسفی بھی پڑھے تو کہے کہ اس میں مطلب ہے، سوشالوجسٹ بھی پڑھے تو کہے کہ نہیں اس کے اندر کچھ میننگز ہیں۔
یہ قرآن کریم کا کمال ہے. ایک عام آدمی پڑھے تو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. پیرایا بھی سادہ ہو اور معنی میں گہرائی ہو، یہ قرآن کریم کا کمال ہے. اس کمال کے ساتھ قرآن کریم نے قصے بیان کیے. مسلسل کسی گاڑی کا میرا خیال میں الارم رنگ کر رہا ہے اور میرا ذہن بار بار اس کی طرف توجہ کر رہی ہے. ہمارے جو اسکاؤٹس وغیرہ کی دوست احباب ہیں ان کو کوئی توجہ دلائے کہ اس کو بند کروا لیں. چلیے ہم نے کہا تو شاید ہو ہی گیا خود ہی. درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی محمد آل محمد وعجل فرجہم. انصاف میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو آپ کو دیکھنے میں سادہ سا کام لگتا ہے کہ ہم نے 50 منٹ بولنا ہے، یہ سادہ نہیں ہے. اس میں دماغ کے آخری توانائی تک استعمال ہو رہی ہوتی ہے. اس میں بہت مہارتیں، نہیں کہوں گا مہارتیں، لیکن بڑا لطف و کرم ہوتا ہے خدا کا، تو یہ بولا جاتا ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا. کم از کم جو بولنے والا ہے اس کو تو پتہ ہے کہ بھئی یہ جب تک کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ نہیں ہو پائے گا. تو اس کے لیے جو صحیح بولنے والے ہیں بہت محنت کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، بڑی بندگیاں کرتے ہیں، عبودیتیں کرتے ہیں کہ خدایا خطابت تو کہیں سے بھی ہو جائے گی، حق بلوا دے، حق بلوا دے. خطابت کوئی بھی کر لے گا، وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. حق کیسے بولے؟ حق بولنا انبیاء کا کام ہے. یہ جو جگہ ہے یہ مشکل ایجاد کرتی ہے کہ بھئی دیکھیے 50 منٹ تو گزر جائیں گے نا، تو گزر جائیں گے، بول کے بھی چلے جائیں گے، یہ بھی ہو جائے گا. صرف ایک مسئلہ رہ گیا. نمبر 1، ذمہ داری انجام پائی یا نہیں پائی، ایک بات. دوسری بات، لوگوں کو ہدایت ملی یا نہیں ملی. لب لباب سارے کام کا یہ 2 چیزیں ہیں اور کچھ نہیں ہے. مجمع کے ڈھیر لگ جائیں کیا ہوگا پھر؟ اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ تعریفوں کے نعرے لگ رہے ہوں، اس سے کیا ہو جائے گا پھر؟ کچھ حاصل نہیں ہونے کا. صرف 2 باتیں ہیں. نمبر 1، آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے انجام دی یا نہیں دی. نمبر 2، اس سے بھی بڑا کام یہ ہے، لوگوں کو کچھ ملنا تھا، وہ ہوا یا نہیں ہوا. اگر ہم نے سارا کام صحیح کیا اور یہ کہیں کہ آپ نے تو سارا کام صحیح کیا، لوگوں کو کچھ نصیب نہیں ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم نے صحیح کیا اور لوگ حب اہل بیت میں خلوص سے آئے تھے تو معاملہ صحیح کیوں نہیں ہوا پھر؟ کہیں تو کوتاہی ہو گئی ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب صحیح بھی تھا اور نتیجہ غلط ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ کام مشکل کام ہے. اب اس مشکل کام کو بس یہ توسل سے گزارا جا سکتا ہے کہ بس اللہ کی طرف سے نبی کے صدقے میں، ان کے آل کے صدقے میں چند کلمات جاری ہوں جن سے ہماری بھی عاقبت بخیر ہو اور سننے والوں کی بھی عاقبت بخیر ہو انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. قرآن کریم نے رشتوں کو بیان کیا ہے، انسان کے نفس کی حالتوں کو بیان کیا ہے. بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے سوشالوجسٹ وہ اس کو پڑھتے ہیں، اس سے مطلب حاصل کرتے ہیں، مطلب حاصل کرنے کے بعد ان مفاہیم کو اپنی زبان کے اندر بیان کرتے ہیں. ہمیں بھی قرآن کریم سے یہی سیکھنا ہے. قرآن کریم سے ہمارا رشتہ یہی رشتہ بننا چاہیے. اب میں ذرا سا تیزی سے موضوع پر آؤں، ایسا نہ ہو کہ اس میں بہت وقت لگے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں ان واقعات کو کس پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ کثرت کے ساتھ بیان ہوا ہے، دوسرے واقعات قرآن کریم نے بیان کیے. ان واقعات کو بیان کرنے کے ذریعے سے قرآن کریم کیا چاہتا ہے؟ ایک سادہ سی بات ہے. جس طرح ہم نے میر انیس کے لیے کہا کہ شاعری ہے، تاریخ نہیں ہے. میں ایک سوال کروں گا، کیا قرآن کریم تاریخ کی کتاب ہے؟ نہیں. اگر یہ تاریخ کی کتاب ہوتی تو تاریخ کی کتاب میں ایک واقعہ 5 دفعہ نہیں آتا ہے. اس میں ایک واقعہ 5 دفعہ بھی آیا ہے. تاریخ کی کتاب میں یہ کام نہیں ہوتا ہے. تاریخ کی کتاب میں ایسی ڈیٹیلز دی جاتی ہیں جن کی تاریخ کی کتاب میں ہی اہمیت ہوتی ہے، اس سے زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. قرآن کریم نے ایسی کوئی ڈیٹیلز نہیں دی. کہیں نہیں لکھا فلاں نبی کا سن کس زمانے میں فلاں نبی آئے، سال معین کرے، کبھی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اتنا لکھا ہے کہ طوفان سے پہلے 950 سال تبلیغ کی.
وہ 950 سال خود کتنے ہزار سال پہلے تھے؟ نہیں، اس کو بیان نہیں کیا۔ اچھا، یہ بھی ایک پہلو تھا۔ اگر قرآن کریم کہتا نا آج سے 3000 سال پہلے، تو میں جو 2000 سال پڑھنے والا تھا بعد کا، وہ کہتا اچھا یہ کتاب 2000 سال پہلے کی ہے، اور قرآن آفاقی کتاب ہے۔ اس کے پڑھنے والے کو یہ ایکسپریشن ملنا چاہیے کہ یہ میرے اوپر اتر رہی ہے۔ اگر قرآن کریم ڈیٹ دے دیتا تو پھر آبسلیٹ ہو جاتی ڈیٹ۔ قرآن کریم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، ہر ایک کو ایک خاص کانٹیکسٹ میں رکھا ہے۔ اچھا، اب ان واقعات سے ہمیں کیسے سیکھنا ہے؟ اب یہاں پر تھوڑا سا اور گہرائی میں جاتے ہیں۔ واقعات کا ایک قوم پر اثر کیا ہوتا ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم تھوڑا سا دوسرے سائنسز سے مدد لیں گے، پھر اس کے بعد اوپینین اسلام سے لیں گے کہ بھئی اسلام کی اس بارے میں رائے کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک کویسچن ہے، وہ یہ ہے کہ جو سوشالوجی کے اندر بھی آئے گا اور کسی حد تک سائیکالوجی میں بھی آئے گا، اور مختلف اس کی برانچز بنتی چلی جائیں گی، ظاہر ہے جس کے اندر ہم اس کو لا سکتے ہیں۔ پھر یہ سب فیلڈز اپنے اندر 10 سب فیلڈز رکھتی ہیں جن کے اندر پوسٹ پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں اس وقت۔ تو ظاہر ہے کہ صرف سوشالوجی کہنا کافی نہیں ہے، بہت ساری اس کی اسپیشلائز برانچز ہیں۔ تو سوال یہاں پر ہے، یہ جو لوک کہانیاں ہوتی ہیں، لوک کہانیاں یعنی وہ کہانیاں جو بچپن سے لوگ سنتے ہیں، اپنی اپنی ثقافتوں کے اندر، ان کا معاشرے پر اثر کیسا ہوتا ہے؟ ان کا تعلق کیا ہے؟ ان کا رشتہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ 2 باتیں ہیں، جیسے میں نے قرآن کریم کے بارے میں بھی عرض کیا، آیا قرآن کریم نے واقعات کو محفوظ کرنے کے لیے بیان کیے ہیں؟ اگر کوئی کتاب واقعے کو محفوظ کرنے کے لیے کسی واقعے کو بیان کرے، اس کو ہم تاریخ کہتے ہیں، اور قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مثلا بلوچ ثقافت میں لوک کہانیاں ہیں، لوک نغمے ہیں۔ یہ جو لوک نغمے ہوتے ہیں، ظاہر ہے گاف کی بات نہیں ہو رہی، کاف کی بات ہو رہی ہے، لوک، یہ جو ثقافتی نغمے ہوتے ہیں، ثقافتی کہانیاں ہوتی ہیں، ان کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ آیا یہ تاریخ کا بیان ہوتی ہیں، صرف تاریخ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہوتی ہیں؟ تو دنیا میں جب یہ لوک کہانیاں کہی جاتی ہیں، ان کا ایک ہدف یہ ہوتا ہے کہ وہ تاریخ کو اپنے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر بھی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ لوک کہانیوں کے پیچھے ایک ثقافت ہے جو اگلی نسل کو منتقل ہوتی ہے، ثقافت منتقل ہوتی ہے۔ بس یہ جو لوک کہانیاں ہوتی ہیں، یہ پچھلی نسل اور اگلی نسل میں برج، پل کا کام کرتی ہیں، اور کہتی ہیں یہ پیچھے زمانے کی ثقافت تھی جو اگر نہیں دہرائی گئی تو ختم ہو جائے گی۔ تو ان کو لوک کہانیوں کا رنگ دیا جاتا ہے، لوک نغموں کا رنگ دیا جاتا ہے، تاکہ یہ آگے آنے والے بچے ابتدائی عمر سے پڑھنا شروع کر دیں۔ تو آپ کے اور ہمارے بچے نرسری کے اندر کچھ رائمز پڑھتے ہیں، پوئمز پڑھتے ہیں، اور مثال کے طور پر اردو کی کچھ کہانیاں پڑھتے ہیں، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ان سب کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ واقعات ثبت کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ ثقافت منتقل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی قوم کی ثقافت دیکھنی ہے تو آپ اس کی لوک کہانیوں کا مطالعہ کر لیں، آپ اس کی لوک کہانیوں کا مطالعہ کریں۔ آپ جیسے اس کی لوک کہانیوں کا مطالعہ کریں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس قوم کے مستقبل میں کس قسم کی ثقافت بننے والی ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ مثال میں نے بلوچ کا کہا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بلوچ لوک نظموں کے اندر مسلسل کربلا ہے، مسلسل کربلا ہے۔ مولا ابو الفضل کا تذکرہ ہے، کربلا کی جنگ کا تذکرہ ہے، سید الشہداء کی مدد کا تذکرہ ہے، بنی امیہ نے ہماری مخالفت کی، ان سب کا تذکرہ ہے۔ یہ کس میں ہے؟ بلوچ لوک کہانیوں کے اندر، بلوچ لوک کہانیوں کے اندر۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس قوم کے اندر کربلا مٹ نہیں سکتی ہے، مٹ نہیں سکتی، چھپا تو دی گئی ہے، چھپائی گئی ہے۔ 1830 کے بعد سے مخالفین نے بلوچ قوم پر بہت محنت کی ہے، اور بہت سخت طریقے سے ان کو محاصرے میں لے کر ان سے اس فکر کو چھیننے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کسی قوم سے اس کی ثقافت اتنی آسانی سے چھین نہیں سکتے۔ آپ کچھ رسومات چھین سکتے ہیں،
1890 میں پورے بلوچستان کے ایک ایک شہر کے اندر عاشور کا جلوس نکلتا تھا، اب نہیں نکلتا۔ 1930 کے بعد سے مشکل پیش آئی ہے۔ انہوں نے محنت کی، انہوں نے اپنے افراد بھیجے، اور اس وقت ہم کچھ مشکلات میں مبتلا تھے، خاص کر لکھنؤ کے اندر جو ہمارا مرکز تھا اس وقت۔ ہم شیعہ سنی فسادات میں مبتلا تھے، نہیں معلوم شاید وہ بھی کروائے گئے ہوں۔ ہم توجہ نہیں دے سکے، انہوں نے بھرپور توجہ دی، اور وہ توجہ کس نے دی ہے؟ وہابیت نے۔ وہ کس طریقے سے؟ بلوچ لوگ حج کرنے مکہ جاتے تھے، ان کے کچھ علماء مکہ گئے حج کرنے کے لیے، ان کو وہاں پہ گرفت میں لیا گیا، ان کو گرفت میں لے کر ان کو وسائل دے کر بلوچ بھیجا گیا بلوچستان، اور اس کے بعد تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا۔ بدقسمتی سے ہم لوگ اپنی مشکلات میں مبتلا، ہم اس پہ توجہ ہی نہیں دے سکے کہ ہمیں بلوچستان کو سنبھالنا بھی تھا۔ ہماری کمی میں سے ایک کمی یہ ہے، ہم نے علمی مراکز نہیں بنائے ہوئے، علمی مراکز نہیں بنائے۔ اگر بلوچستان میں 1930 میں ہمارا کوئی بڑا علمی مرکز ہوتا تو یہ مشکل اتنی آسانی سے نہیں آ سکتی تھی۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہماری قسمہ پرسی کا عالم کیا تھا؟ جب پاکستان بنا ہے تو ہمارے پاس 2 بڑے مدرسے تھے، تمام 2 بڑے مدرسے بس، اور وہ بھی بڑے، بہت ہی مقایسے میں کہوں گا تو بڑے بنیں گے ورنہ نہیں بنیں گے، یہ ہماری قسم پرسی تھی۔ حتیٰ جامعۃ المنتظر جیسا مشہور و معروف لاہور کی درسگاہ پاکستان بننے کی بات بنی ہے، یہ ہماری مشکل تھی۔ بات کہاں تھی اور کہاں پہنچ گئی؟ بلوچستان میں ہمارے ساتھ یہ ہوا، لیکن ان کی لوک کہانیاں ابھی بھی باقی ہیں۔ آپ ابھی بھی ان کی لوک کہانیاں دیکھیں، ان کے محاورے دیکھیں، مسلسل اس میں مولا ابو الفضل کا تذکرہ آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ دشمنوں نے کام کر کے کچھ چیزوں کو چھپا تو لیا ہے لیکن ختم نہیں کر سکے۔ کبھی نہ کبھی بلوچ قوم اپنے سابقہ پہ رجوع کرے گی، الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، رجوع شروع ہو چکا ہے، ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے کہ ہمارا کچھ اور سابقہ ہے، ہم یہ نہیں ہے جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین اب کچھ شہروں کے اندر عاشور کے بڑے بڑے جلوس دوبارہ نکلنا شروع ہو گئے، دوبارہ سے اس کو ریوائول ملا۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو لوگ کہانیاں ہوتی ہیں نا، یہ صرف تاریخ کو ثبت نہیں کرتی، یہ کلچر بناتی ہیں، ان کے ذریعے کلچر بنتا ہے۔ اب ایک عجیب بات دیکھیے گا، قومیں کہانیاں بناتی ہیں اور کہانیاں اگلی قوم بناتی ہے۔ قومیں کہانی بناتی ہیں اور کہانی اگلی قوم بناتی ہے۔ اگر کہانی اچھی ہوئی قوم اچھی، اور کہانی بری ہوئی، اور جس قوم کی کہانی کربلا ہے، جس قوم کی کہانی کربلا ہے، یہ بہت بڑی قوم بننی ہے، یہ قوم بہت بڑی قوم بننی ہے، کیونکہ کربلا میں ہر انسان کی عظمتیں ہیں۔ آپ اور میں ابھی نہیں دیکھ پا رہے شیعہ کو کہاں پہنچنا ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ اگر کسی قوم کی کہانی کربلا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے انسانیت کی معراج اس قوم کے پاس ہے، کہیں نہیں جائے گی۔ ہم لوگ ثقافتوں کو دیکھتے ہیں، لوگ کہانیوں کو دیکھتے ہیں۔ مثلا اگر لوگ کہانی کے اندر شجاعت ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ 10 سال کے بعد، 20 سال بعد، 50 سال کے بعد قوم شجاع ہے، اس کے بچے شجاع ہوں گے۔ اگر اس قوم کی لوگ کہانیوں کے اندر مکاری آتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس قوم کے اندر مکاری آئے گی۔ لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جس قوم کی کہانی، اب کہانی کو بڑے جنرلائز ٹرم میں لینا پڑے گا آپ کو، کہانی کا مطلب اسٹوری نہیں ہے یہاں پر، کہانی کا مطلب وہ واقعہ ہے جو یہ قوم دہرا رہی ہے۔ جو قوم بچپنے سے مرتے تک کربلا دہراتی ہے، جس کا تاریخی لیڈر امام حسین کی ذات ہے، جس کے ہیرو مولا ابو الفضل و حضرت علی اکبر ہیں، یہ قوم بہت بڑی قوم ہے، قوم بڑی قوم ہے۔ اس قوم نے ثابت کرنا شروع کر دیا ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف سطح پر کربلا کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، کہیں ایران کے اندر، کہیں لبنان کے اندر، کہیں عراق کے اندر۔ آپ اس ملت کو کم مت سمجھیں، تمام تر سختیوں کے باوجود یہ قوم اپنا مقام حاصل کر رہی ہے، تمام تر سختیوں کے باوجود۔ اور اس میں اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز آئیں گی،
اس پوائنٹ کو کہنے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. اب آپ کو بہت آسانی ہوگی سمجھنے میں قرآن کریم نے واقعات کیوں بیان کیے. قرآن کریم نے چاہا ہے کہ ان واقعات کے ذریعے سے ایک ثقافت تشکیل دے، ایک ثقافت تشکیل دے. اب قوموں کے اوپر کہانیوں کا اثر آپ کی خدمت میں ہو گیا. اب میں ایک بری مثال بھی دیتا چلوں کہ کسی قوم نے اگر اپنی کہانی بری بنائی، اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ما صلی علی آل محمد وعجل فرجہم. جب یہاں تک آئے ہیں تو میں اس پہ ابھی آؤں گا. اچھے کے اندر ایک خطرہ عرض کر دوں. بہت اچھا ورثہ ہمیں کربلا کے واقعے میں مل گیا، اور کربلا کا واقعہ قوم بنا رہا ہے وہ بھی ہمیں نظر آ گیا. اب میں صرف ایک بات پوچھوں گا، خدا نہ کرے اگر ہم نے واقعے میں مصنوعیات کو ڈال دیا، اس کا مطلب ہے ہم قوم کے مستقبل سے کھیلیں گے اگر ہم نے مصنوعیات کو ڈال دیا. کیوں؟ آپ کہیں گے کوئی کربلا کا چاہنے والا مصنوعی بھی ڈالے گا نا تو برا نہیں ڈالے گا، اچھا ہی ڈالے گا. تو میں اس سے کہوں گا اپنی عقل کے مطابق ہی ڈالے گا نا. کتنی سی عقل ہوگی اس کی؟ تو اپنی دانش میں تو اچھا ڈالے گا، لیکن قوم کے مستقبل سے کھیل رہا ہوگا. جو امام حسین نے کر دیا اس سے بہتر نہیں ہوگا. اپنی طرف سے ڈال کر اس کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے. سید الشہداء نے اعلیٰ ترین کام کر دیا ہے. ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اس کے اندر کچھ ڈال کر اس کی مظلومیت کو بڑھانے کی کوشش کریں اپنی دانست میں. یہ سب غلط کام ہوگا. ہم قوم کے مستقبل سے کھیل رہے ہوں گے. ہماری ایک ذمہ داری ہے، کربلا جیسی کی تھی ویسی ہی بیان ہو، بس اس میں سب کچھ ہے، اور یہ قوم بنا دے گی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ذرا سی بھی تحریف مستقبل سے کھیلنے کے برابر ہے، چاہے اچھی نیت سے ہی کیوں نہ ہو. کوئی اچھی نیت سے ہی کرے، نہیں یہ صحیح نہیں ہوگا. تو اس میں بہت خیال رکھنا پڑے گا. اب منحرف قوموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ منحرف قوموں کے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ان کی تاریخ منحرف ہوتی ہے، منحرف تاریخ ہوتی ہے. یہ جو منحرف تاریخ ہے، منحرف تاریخ کا مطلب کیا ہے؟ مصنوعی ہے، اصلی نہیں ہے، جعلی ہے، گڑی ہوئی ہے. یہ جو مصنوعی تاریخ ہوتی ہے یہ مصنوعی کہانیاں ان کو دے دیتی ہے. یہ جو مصنوعی کہانیاں ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، اب اس پر اگلی قوم بن رہی ہوتی ہے. مثال آپ موجودہ جو بائبل ہے اس کا جائزہ لیجئے، خاص کر جس کو عہد قدیم کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ. نعوذ باللہ تعالی، نعوذ باللہ تعالی آپ کو انبیاء جرم کرتے نظر آئیں گے، ہوس پرستی کرتے نظر آئیں گے، نعوذ باللہ تعالی. صحیح ہے، یہ منحرف قوم کی بنائی ہوئی منحرف تاریخ ہے. اس نے یہ جو منحرف تاریخ بنائی ہے، اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ایک منحرف قوم بننے والی ہے. وہ جتنی سچائی سے اس پر عمل کرے گا اتنی ہی بڑی مشکل میں مبتلا ہوتا جائے گا. اب میرے اندر تو جرأت نہیں ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کر بائبل کے اندر موجود انبیاء کے نعوذ باللہ تعالی ان اعمال کو بیان کر دوں. میں نہیں کر سکتا. آپ کو سننے میں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، فائدہ بھی نہیں ہوگا، اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں بنتی. لیکن اگر کسی کا دل چاہے گا تو وہ خود ہی جا کر پڑھ لے گا. بہت ہی اس اعتبار سے غلطی کی جگہ انبیاء کو منسوب کر دیا گیا ایسی ایسی چیزوں سے. اب ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جو قوم بنے گی وہ کیا کرے گی؟ نعوذ باللہ تعالی. خدا ایک فرزند کو نبوت دلوانا چاہتا تھا باپ کے ذریعے سے. باپ اپنے ایک بیٹے کو نبوت دینا چاہتا تھا. دوسرے بیٹے نے یہ جانچ لیا کہ نبوت ملنے کا وقت آ گیا ہے. وہ اپنے ہاتھ پر ایک اور کپڑے کی کھال بچھا کر اپنے بوڑھے باپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ فلاں بیٹا ہے؟ اس نے کہا کہ جھوٹ بولا کہ ہاں وہی ہے. تو اس نے کہا میں ہاتھ لگاؤں گا. اس نے ہاتھ لگایا تو اس کپڑے پہ ہاتھ لگایا جو دوسرے بھائی کا تھا. تو نبوت دینے والے باپ کو نعوذ باللہ اپنی نابینے پن کی وجہ سے دھوکہ ہو گیا اور اس نے اس کو نبوت دے دی. اس کے بعد وہ جو اصلی نبوت کا حقدار تھا وہ سامنے آیا اور اس نے کہا کہ نبوت تو میرا حق تھی. تو باپ نے کہا کہ اب تو جو جیا جا چکا ہے وہ واپس نہیں لیا جا سکتا. یہ نبوت ہے.
یہ انبیاء کا کردار ہے، یہ وہ میراث الہی ہے، یہ امانت الہی ہے جو اس طرح نابینے پن کی وجہ سے غلط ہاتھوں میں چلی جاتی ہے اور اب واپس بھی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نبوتیں ثابت ہوں گی۔ ایک نبی کسی نعوذ باللہ تعالی حوث پرستی کی وجہ سے اپنے سپہ سالار کو مرنے کے لیے بھیج دیتا ہے تاکہ وہ مر جائے اور وہ اپنی حوث پرستی کو پورا کر لے۔ یہ انبیاء کی کہانی ہے۔ یہ تو ایک عام انسان اور شریف انسان کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ جو قوم ان کہانیوں سے بنے گی وہ کس ثقافت کی حامل ہے؟ پھر کس بنیاد پر اس قوم کا مبلغ اپنے قوم کو نفس پرستی سے روکے؟ کیسے روکے؟ کس بنیاد پر اس قوم کا مبلغ اپنی قوم کو دھوکے بازی سے روکے جبکہ سابقہ میں اس کے نبی نے یہ کام کر لیا ہے؟ نعوذ باللہ تعالی، یہ مشکل ہے غلط منحرف دین کے اندر۔ یہ تو میں نے دوسرے دین سے کہا، اب اگر اسلام کے اندر کسی نے غلط روایتیں گھڑی ہوئی ہیں اور اس کی بنیاد پر ایک قوم اور فرقہ بن جائے، بالکل وہی مشکل پھر یہاں پر بھی آ جائے گی۔ تینوں لیول پہ عرض کر رہا ہوں، دوسرے دین کے اندر غلط روایت تھی، قوم پہ اثر پڑے گا۔ دین اسلام کے اندر غلط روایت تھی، قوم پہ برا اثر پڑے گا۔ تشیع کے اندر کسی نے غلط روایت ڈالی، قوم پہ برا اثر پڑے گا۔ یہ قانون کلی ہے، صرف ایک راستہ ہے، حق بولو، بس یہ ذمہ داری ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں سچی ترین کہانیاں آفاقی پیرائے کے اندر ہمارے حوالے کی ہیں، کہا کہ اب ان کے اوپر محنت کرو، اب ان سے درس حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے بہت تفصیل سے آپ کی خدمت میں ایک موضوع کو بیان کیا، کہانیوں کا قوموں پر اثر، اور اس میں کئی چیزوں کو میں نے حاشیے میں رکھ کر آپ کی خدمت میں عرض کیا تاکہ بہت سارے پیرامیٹرز ہمارے سامنے واضح ہو جائیں کہ ہماری قوم میں کیا ہو رہا ہے اور دشمن اس غلط کام پر اصرار کیوں کر رہا ہے، اس خاطر اصرار کر رہا ہے کہ نہیں کچھ غلطیاں آئیں یہاں پر، وہ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، مکاری کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں ہوشیاری دکھانی پڑے گی انشاءاللہ۔ اب قوم بنی اسرائیل کا اس پس منظر کے اندر جو خدا متعال نے قرآن کریم میں ہمیں سکھایا اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج۔ پروردگار عالم نے حضرت یعقوب کے اولادوں میں جو مشکلات آ چکی تھیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ حضرت یعقوب کے بعض بیٹوں کے اندر کچھ مشکلات تھیں، اور ان مشکلات کو بیان کیا گیا کہ ان بھائیوں نے جو حضرت یوسف کے بھائی تھے کس طریقے سے ان کے ساتھ غلطیاں کیں، اور میں نے آپ کی خدمت میں ان غلطیوں کا خلاصہ اس طرح سے عرض کیا تھا۔ نمبر ایک، حضرت یوسف میں ایک فضیلت تھی جو یہ قبول نہیں کر رہے تھے۔ نمبر دو، اپنے لیے مساوی فضیلت کے قائل تھے جبکہ ان کے اندر معیار نہیں تھا۔ نمبر تین، اس کو قبول کرنے کے بجائے کہ ہم میں معیار نہیں ہے لہذا ہمیں وہ فضیلت نہیں ملے گی، لہذا ہمیں وہ احترام نہیں ملے گا، اسے قبول نہیں کیا، اپنے باپ کو جو نبی تھے الزام لگا دیا کہ باپ نے ظلم کیا۔ اس کے بعد جب یہ کام کر دیا تو پھر شیطان کے لیے معاملہ تیار ہو گیا، مکاری، جھوٹ، فریب، اس کا دور شروع ہو گیا۔ حضرت یوسف پہ ظلم کیا گیا اور اپنے نبی باپ کے سامنے آ کر جھوٹ اور فریب کی کہانی گڑھ دی گئی۔ اور اس کے بعد خوش فہمی یہ ہے، یہ بہت ہی عجیب نکتہ ہے، حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف کو مار لیا اپنی دانست میں اور ان کو کنویں میں گرا دیا تو اس منصوبے کے بنانے والا کہتا ہے کہ یہ کر لو اور اس کے بعد صالح بن کے زندگی گزارنا۔ ابھی بھی اپنے بارے میں خوش فہمی ہے کہ ہم اچھے لوگ ہیں، قاتل نفس کے بعد بھی یہ آج کے داعش وغیرہ کا سا کردار یہاں سامنے نظر آ رہا ہے۔ اپنے بھائی کو مار دیا ہے اپنی دانست میں، اپنے بھائی کو فارغ کر لیا ہے، اور اس کے بعد دعویٰ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم صالح ہیں، قومن صالحین، قوم صالح بن کے دکھاؤ۔ صالح قوم، قاتل قوم، صالح قوم، اتنا اندھا پن یہ ان کے اندر ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ قوم
حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر آ گئی. کیا بڑے ہونے تک بھی جھوٹ ترک کیا ہے؟ نہیں، جھوٹ ابھی بھی چل رہا ہے. کہا کہ بھائی نے پیالہ چوری کیا ہے، تو کہا ہاں اس نے چوری کیا ہوگا چونکہ اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کیا ہے، جبکہ وہ بھی غلط تھا. اس عمر تک آتے آتے بھی جھوٹ سے دستبردار نہیں ہوئے. اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ مصر آ گئے، حضرت یوسف کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی، اور اس زمانے میں جو مصر کی حاکمیت ہے وہ ایک بادشاہ کے پاس ہے. اچھا، اب میں ایک سوال پوچھوں گا. یہ جو بادشاہ ہے جو عادل نہیں ہے، اب جو بادشاہ ہے یہ عادل نہیں ہے، کیا اس نے بنی اسرائیل یعنی ان بھائیوں اور ان کی اولادوں میں موجود اس کمزوری کو سمجھ لیا ہوگا یا نہیں سمجھا ہوگا؟ فرعون نے، جو ظالم بادشاہ ہے، اس کے مقابلے میں حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کی قوم ہے بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے اندر یہ ساری مصیبتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو دہرائیں. ظالم بادشاہ نے جب اس قوم سے نبٹنے کا ارادہ کیا ہوگا تو ان کی اس کمزوری کو سمجھ لیا ہوگا یا نہیں سمجھا ہوگا؟ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس نے فوراً سمجھ لیا ہوگا کہ ان میں یہ کمزوریاں ہیں. اچھا، جیسے ہی اس نے اس بات کو سمجھا ہوگا کہ ان کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، سب سے بری کمزوری جو روٹ بنی وہ کیا تھی؟ یہ اپنے لیے ایسی فضیلتوں کے دعوے دار تھے جس کے معیار ان کے اندر نہیں تھے. اگر کوئی قوم ایسی ہو، اس میں پھوٹ ڈالنا مشکل ہے کیا؟ اس میں پھوٹ ڈالنا انتہائی آسان ہے. اگر میں اپنے لیے کسی ایسی فضیلت کا دعوے دار ہو جاؤں جس کا معیار میرے اندر نہیں ہے، اور میں ایسے سے دشمنی کرنے لگوں جس کے اندر معیار بھی ہے اور فضیلت بھی ہے، تو مجھے اس کے خلاف کھڑا کرنے میں دشمن کو کتنی دیر لگے گی؟ تھوڑا سا ہی پمپ کرنا ہوگا، تھوڑا سا ہی راستہ دینا ہوگا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، حق آپ ہی کا ہے، اور وہ کھڑا ہو جائے گا. اس ماحول میں اختلاف پھیلانا کوئی مشکل کام ہے؟ نہیں. انتشار پھیلانا، افتراق پھیلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب یہاں سے فوری طور پر آپ ایک نقطے کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر قوم میں انتشار ختم کرنا ہے تو حقیقت پسند بننا ہوگا. جس کا جتنا معیار ہے اس سے زیادہ فضیلت کا دعویٰ نہ کرے. اگر اپنے معیار سے زیادہ فضیلت کا دعویٰ کرے گا تو پھر اس قوم میں انتشار پھیلانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. عزیزان محترم، ہم لوگ منطق میں کہتے ہیں کہ بھئی جہاں دھواں ہوگا وہاں یقیناً آگ نہیں، حرارت ہوگی. ممکن ہے دھواں ہو اور آگ نہ ہو، ابھی آگ نہیں لگی ہو، لیکن ہیٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، حرارت ہوگی یا نہیں؟ حرارت تو ہوگی. اگر دھواں ہے تو حرارت ہوگی. اگر اختلاف ہے، اس کا مطلب ہے مصنوعی فضیلتوں کے دعوے دار معاشرے میں ہیں. دھواں ہے نا تو پھر حرارت تو ہوگی. پھر نیچے اگر نیچے کوئی حرارت نہیں ہے تو یہ دھواں کہاں سے آ رہا ہے؟ پھر یہ انتشار آیا کہاں سے؟ کتنا ہم لوگ ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں کاش ہماری قوم متحد ہو جائے، اور متحد ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک اور پلیٹ فارم بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس پلیٹ فارم کا نام رکھتے ہیں کہ یہ سب کو جمع کرنے کے لیے ہے، اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اب ایک اور پلیٹ فارم بنانا پڑے گا جو سب کو جمع کرنے والوں کو جمع کرنے کے لیے ہوگا. اور جب وہ بھی بن جاتا ہے تو پتہ چلا کہ 20 کے 21 ہو گئے اور اب 22ویں کی بہت شدید ضرورت پڑ رہی ہے. کب تک چلے گا؟ جب تک نفس پرستی چلے گی. جب تک نفس پرستی چلے گی یہ کام ہوتا رہے گا. صرف ایک راستہ ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں. جس میں جتنا معیار ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کریں. صرف واحد راستہ اختلاف ختم کرنے کا یہی ہے، تھوڑا سا کم پر قانی ہو جاؤ، کم پہ قانے ہو جاؤ. آپ کے اندر ایک معیار ہے جس کا حق یہ ہے کہ پورا پاکستان آپ کو رہبر مان لے. فرض کر لیتے ہیں نہیں مان رہے نا، تھوڑے سے کم آ جاؤ. اللہ تو ناانصافی نہیں ہونے دے گا نا، اللہ تو حق دلا ہی دے گا نا. تھوڑے سے کم آ جاؤ. لیکن مشکل یہاں نہیں ہے، مشکل یہ ہے کہ مجھے اپنے حق سے بھی زیادہ چاہیے. مشکل ساری یہاں پر ہے.
جب کسی قوم کے اندر یہ فطرت پھیل رہی ہو جو کہ فطرت نہیں ہے، عادت ہے، تو بس پھر اختلاف بہت ہے، پھر اختلاف نہیں سنبھلتا۔ اب یہ جو میں نے سخت باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ اخلاقی بنیادیں ہیں جن پر قوم کی سیاست بنتی ہے۔ ہم سیاست سے اخلاق بنانا چاہ رہے ہیں، سیاست سے اخلاق نہیں بنتے ہیں، اخلاق سے سیاست بنتی ہے۔ ہم الٹی گنگا بہانا چاہ رہے ہیں یہاں پر، ایسے نہیں بہے گی۔ آپ کو پہلے اخلاق بنانا پڑے گا، پھر سیاست بھی آئے گی۔ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ پہلے کا مطلب 300 سال بعد، 40 سال بعد، نہیں، پہلے کا مطلب صرف پرائورٹی ہے، ورنہ دونوں ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں۔ ان دوستوں کا جواب دینے کے لیے جو مجھے معمولاً ایکیوز کرتے رہتے ہیں، متہم کرتے رہتے ہیں کہ آپ قوم کو سلانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں اخلاقی باتیں کر کر کے۔ اگر اخلاقی باتیں کر کے سلانا قوم کو ہوتا تو قرآن کریم نے اتنا اخلاق کیوں بیان کیا؟ پھر نعوذ باللہ تعالیٰ، کیا قرآن کریم سلانے کی طرف لے کے جائے گا؟ نہیں، قرآن کریم اخلاق بھی بیان کرتا ہے اور قوموں کی داستانیں بھی سناتا ہے، تحرک بھی دکھاتا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اتنی دفعہ تکرار کیا ہے کہ دیکھو قوم بنتی کیسے ہے اور قوم بننے میں غلطیاں کہاں پر ہوتی ہیں۔ فرعون فوراً جان گیا ہوگا ان کے اندر یہ کمی ہے، جیسے اس نے یہ جانا ہوگا فوراً اس نے منصوبہ تیار کیا ہوگا، اب ان کو ہرانا کیسے ہے۔ منصوبہ ساز قوموں کی جسموں سے نہیں لڑتا، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ منصوبہ بنانے والا قوموں کے جسموں سے نہیں لڑتا، وہ قوموں کی نفسیات سے لڑتا ہے، قوموں کو نفسیات کے مرحلے میں شکست دیتا ہے۔ باقی جسم خود ہی ناکارہ ہو جاتے ہیں، باقی جسم بناتے رہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نفسیات میں شکست دے دیتا ہے۔ نفسیات میں کیا شکست دیتا ہے؟ قوم سے اس کا اعتماد چھین لیتا ہے۔ جو گہرا منصوبہ بنانے والا ہوتا ہے وہ قوم سے اس کا اعتماد چھین لیتا ہے، قوم کی ہمتوں کو توڑ دیتا ہے۔ جسم زندہ رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ہمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اعتماد زائل ہو جاتے ہیں۔ یہ دو کام ہو جائے نا، پھر قوم کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا مرحلہ ظلم کا دور آتا ہے، بربریت کا دور آتا ہے، قتل عام کا دور آتا ہے۔ وہ قوم کچھ نہیں کر پاتی، وہ قوم خاموش رہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی ہمتیں چھن چکی ہیں، اس کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ کس پر اعتماد؟ اپنے اوپر اعتماد اور اپنے ساتھیوں پر اعتماد۔ کسی قوم سے یہ دو چیزیں لے لو، دو اعتماد، اپنے اوپر اعتماد کہ میں کر سکتا ہوں، ساتھیوں پر اعتماد کہ ان میں صلاحیت ہے۔ یہ دو چیزیں نکل جائیں، قوم ایک ریوڑ کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس ریوڑ کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ ظلم میں ستم چلتا ہے اور وہ سرنگون ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ خدا نے متعال فرعون کی اس عادت کو بیان فرماتا ہے، جعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ فرمایا اس نے اپنے اہل کو، اپنی قوم کو گروہوں میں تقسیم کیا اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے لڑا دیا، ایک گروہ کے ہاتھوں دوسرے کو کمزور کر دیا۔ جب وہ کمزور ہو گئے تو پھر کیا کیا؟ یذبح ابناءہم، بچوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو کنیز بناتا تھا۔ ظلم اور بربریت۔ پہلا مرحلہ انتشار، اختلاف۔ دوسرا مرحلہ ایک کو دوسرے پر فوقیت اور دوسرے سے اعتماد سلب کر دینا۔ تیسرا مرحلہ ظلم اور بربریت، ظلم اور بربریت۔ یہ تین مرحلے ہر فرعون کے دور میں آئیں گے، ہر اس قوم پر آئیں گے جو اپنے انتشار کو حل نہیں کر پائے گی۔ یہ ہمیں بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا۔ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکیں گے آج کے دن کے لیے۔ پروردگار نے زندگی دی، توفیق دی تو کل انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی آل محمد وعجل پر۔ یہ بہت سخت عمل ہے، بہت تکلیف دہ حقائق ہیں، ان سے نظریں چرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کو سیکھنا پڑے گا۔ اور اس میں جو خوبی ہے وہ یہ کہ کوئی قوم کتنی ہی کم ہمت ہو جائے، کہیں نہ کہیں موسیٰ جیسا ہوتا ہے،
جو ہمتوں کو جوان کر دے۔ کسی قوم کے ساتھ کتنا ہی کچھ ہو جائے گنجائش ہے، پھر دوبارہ قوم بن سکتی ہے، اس کے لیے ہمت چاہیے۔ جو لوگ قوم کو ہمت دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سختی اٹھانی پڑتی ہے، ان کو بہت مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، دشمن کے ہاتھوں نہیں، اپنے دوستوں کے ہاتھوں بہت گالیاں کھانی پڑتی ہیں، کیونکہ وہ ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیوں قوم کو خطرے میں دھکیل رہے ہیں۔ وہ قتل عام کو خطرہ نہیں سمجھتے، مقابلے کو خطرہ سمجھتے ہیں، مقابلے کو خطرہ سمجھتے ہیں۔ تو جب مثلاً امام خمینی نے ایرانی قوم کو یاد دلایا کہ کیوں بادشاہ کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہو، کھڑو مقابلہ کرو، تو لوگوں نے کہا کہ آپ خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو دریا بہیں گے، دریا بہیں گے، میں تو صرف چند لوگوں کی قربانیوں کی دعوت دے رہا ہوں، اگر یہ میں نے نہیں کیا تو ندیاں نہیں دریا بہیں گے۔ صدام کے دور نے ہمیں یہ دکھا دیا کہ ہاں اگر لڑ لوگے اور ہرا لوگے تو کچھ خون بہے گا، اور نہ لڑے اور ظالم کو نہ ہرایا تو پھر دریا بہیں گے، پھر دریا بہتے۔ سید الشہداء نے ہمیں یہی درس دیا ہے، سید الشہداء نے ہمیں یہی سکھایا، کہا قربانی دو، آج قربانی دے دو، کل کے لیے عزت ہے، کل کے لیے عزت ہے، اور ابھی قربانی نہیں دو گے تو حجاج بن یوسف آئے گا، دریا بہائے گا۔ اسی وقت قربانی کی ضرورت پڑ گئی۔ جو اہل حق تھے سید الشہداء کی بات سمجھ گئے، کہا کہ نہیں، خون دینے کا وقت آ گیا ہے، جان دینے کا وقت آ گیا۔ سید الشہداء نے سب کو فلسفے کے ذریعے نہیں سمجھایا، کچھ کے اندر فلسفہ سمجھنے کی اہلیت تھی بھی نہیں۔ سید الشہداء نے ہر وہ طریقہ کیا جو اس کے حساب سے اس کو سمجھا دے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ دیکھو میں تو اپنی بہن کو بھی لے کر آ گیا۔ سید الشہداء اگر فلسفہ دیتے تو ہم 1400 سال یاد نہیں رکھ سکتے تھے۔ کسی فلسفی کی کتاب 1400 سال یاد نہیں رکھی جاتی ہے، لیکن سید الشہداء نے یہ کہا کہ دیکھو میں فلسفہ اور حکمت دینے آیا ہوں، لیکن اس فلسفے اور حکمت کے لیے علی اصغر کا پاکیزہ خون بھی لایا، مظلوموں کو بھی لے کر آیا۔ جب سید الشہداء اتنی پاکیزگیوں کے ساتھ میدان میں اترے تو اب ہر اہل حق کو شرم آئی کہ جب حسین زینب کو لائے ہیں تو ہماری عزتیں کتنی قیمتی ہیں۔ لہذا بڑا عجیب مکالمہ ہوا زہیر بن قین بجلی کا اور ان کی زوجہ کا۔ جب زہیر نے کہا کہ میں حسین کا ساتھ نہیں دے سکوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حسین مانگ رہے ہیں وہ میرے بس میں نہیں ہے، میں نہیں کر پاؤں گا۔ ان کی زوجہ نے پوچھا کہ تم بہادر آدمی ہو، تمہیں حسین کا ساتھ دینا چاہیے، تم کیوں ساتھ نہیں دے رہے؟ کہا کہ میرے لیے جان دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ جب میں جان دوں گا تو بنی امیہ تیرے ساتھ نہیں معلوم کیا کریں گے۔ میں اپنی جان دینے میں کوئی مشکل نہیں دیکھ رہا، لیکن تیرے ساتھ بے عزتی ہو اس کو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اور اس مومنہ نے عجیب جملہ کہا زہیر میں نے سنا ہے کہ حسین کی بہن بھی ساتھ آئی ہیں، حسین کی بہن بھی ساتھ آئی ہیں۔ اے زہیر، حسین کی بہن کے ہوتے ہوئے کیا ہماری عزتیں اتنی اہم ہیں؟ ہمارا کیا مقام؟ اب میں کہوں گا کہ بی بی آپ نے جس عظیم الشان ہستی کا حوالہ دیا ہے، یہ عقیلہ عرب ہیں، یہ حسین کی بہن، یہ جرأتوں کا سمندر ہیں، یہ ہمتوں کا پہاڑ، یہ تلے زینبیہ پہ کھڑے ہو کر اپنے بھائی کو ذبح ہوتا دیکھنے والی، ان کی مقاومت، ان کی استقامت، اس کا کوئی کیا بدل دے سکے گا؟ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ عزیزان محترم، ہم لوگ طالب علم ہونے کے ناطے اہل بیت کے واقعات کو بیان کرتے وقت اس کے اندر موجود درد اور غم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں،
بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بڑے بڑے واقعات جھیلے، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ بی بی کے دل کے اندر موجود غم کی کیفیت ناقابل بیان ہے۔ وہ کون سا واقعہ تھا؟ جب جنازے زمین پر رکھے تھے، گھوڑوں کی نال بندیاں ہو رہی تھیں، پامال ہونے کے لیے تیار تھے، اور ہر لاشے کا کوئی وارث تھا، اسدی کا، بجلی کا، حبشی کا، اور زمین پر صرف حتبہ کے بیٹے کا لاشا رہ گیا۔ بی بی زینب نے عجیب منظر دیکھا، سب کا کوئی وارث ہے اور نواسہ رسول کا کوئی وارث نہیں ہے۔ تڑپ کر کہا، ارے میرے پاس آئے، تیرا کوئی وارث نہیں۔ میں کہوں گا بی بی، پوری کائنات آپ کے بھائی کا نام لے رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ، جنہوں نے سید الشہداء پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جنہوں نے بی بی زینب کبریٰ کے دل کو دکھایا اس موقع پر انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما، پرچم حسین کے علمبرداروں میں سے قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کے چاہنے والے زائرین اہل بیت، سید الشہداء کے زیارت کرنے والے، ان کے روضے کی طرف بڑھنے والے، جن مشکلات سے بھی گزر رہے ہیں، پاک پروردگار تو واقف ہے، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے عزم و حوصلے اور ہمتوں کو مزید ترقی نصیب فرما، ان کو تمام جسمانی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے پاک پروردگار، دعائیں تیری حجت کے لیے، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ عظمت اہل بیت پر ان کی مظلومیت کے سامنے اظہار عقیدت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔